تمہارے ذمے تھا اسے بتانا، میرے ذمے تھا انہیں سمجھانا، ہم نے ان کو نہیں بتایا۔ پہلا جرم میرا ہے، پہلا جرم آپ کا ہے۔ یہ لوگ جو آپ مسجد میں آتے ہو، یہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، پہلا قصور ان ممبر والوں کا ہے، دوسرا تمہارا ہے جو مسجد میں آنے والے ہو کہ ہم نے ان کو کیوں نہ سمجھایا۔ پھر وہ مجرم ہیں، ان کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا شاید یہی سال منانا، ناچنا گانا، شاید اسی میں لذت ہے، شاید یہی زندگی ہے، شاید اسی کا نام خوشیاں ہیں۔ میرے رب کی قسم، کبھی نافرمانی میں بھی کوئی خوش ہوا؟ کبھی کانٹوں پہ لیٹ کر بھی کسی کو نیند آئی؟ ممکن ہے کوئی تھکا ہوا کانٹوں پہ سو جائے، پر میرے رب کی قسم نافرمانی کی راہوں میں چلنے والوں کے لیے بے چینی کو مقدر کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں سے چین نام کی چیز کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ ان کے لیے روو، آج پوری دنیا میں بڑی نافرمانی ہوگی، بڑی نافرمانی ہوگی، اس کا ازالہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے، کوئی اللہ کی آفت نہ آئے، کوئی گرفت نہ آئے۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے بچہ بے بس ہوتا ہے نا، وہ رونے بیٹھ جاتا ہے۔ تو تم بھی آج روو آج اپنے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، تیرا کھا کے تیرے بندے، تیری دی ہوئی زندگی، تیرا گزروایا ہوا سال، تیری لائی ہوئی لیل و نہار، تیری گزروائی ہوئی صبح اور شامیں، تیرے دیے ہوئے موسم، تیری دی ہوئی رتیں، تیرے دیے ہوئے پھول کلیوں سے انہوں نے نفع اٹھا کر آج کیا ظلم کیا، بجائے اس کے کہ تیرے شکر میں سجدوں میں سر رکھتے، یہ ناچنے لگ گئے، گانے لگ گئے، زنا میں لگ گئے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، یا اللہ ہمارا قصور ہے۔ یہ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دل کے صدمے سے کہہ رہا ہوں۔ نافرمانوں کو گالیاں دینا کون سا مشکل؟ یہ تو دیکھو، اگر یہ اس نافرمانی میں مر گئے تو یہ کہاں جا کے گرے؟ وہ خوفناک آگ ہے، بھڑکتی ہوئی سانپوں کی پھنکار ہے۔ دوزخ کا ایک سانپ زمین پہ پھونک مار دے، 7 بر اعظم کا سبزہ جل کے راکھ ہو جائے۔